بدقسمت ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کون تھے اور سیلاب کی پیشین گوئی کے باوجود انتظامات کیوں نہ کیے گئے؟ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR نے منگل کو بتایا کہ بلوچستان میں گزشتہ شام لاپتہ ہونے والا پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 6 فوجی اہلکار شہید ہو گئے۔ فوجی ہیلی کاپٹر شام 5:30 بجے کے قریب کوئٹہ سے کراچی جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود اہلکار ملک کے جنوب مغربی علاقوں میں سیلاب کی امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ غیر معمولی مونسون کی بارشوں اور جان لیوا سیلاب نے اس سال پاکستان کو بری طرح متاثر کیا، جس سے اب تک سینکڑوں افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں اور خاص طور پر بلوچستان میں تباہی کا جاری و سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا۔ فوج وہاں ریسکیو کی خدمات انجام دے رہی ہے اور مشکل گھڑی میں فوج کی خدمات عوام کے لیے قابل ستائش ہیں، چاہے کوئی بھی قدرتی آفت ہو یا امن و امان کی صورتحال ہو۔ بالآخر فوج نے ہی عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے اور ہر فوجی اپنی وردی سے وعدہ کرتا ہے وہ اپنی قوم کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر بھی کرے گا۔ ISPR نے ایک بیان میں کہا کہ بدقسمت ہیلی کاپٹر کا ملبہ موسیٰ گوٹ وندر لسبیلا سے ملا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ خراب موسم کی وجہ سے پیش آیا۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت تمام 6 افسران اور جوانوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، جو کوئٹہ کے کمانڈر اسٹاف کالج میں کمانڈر تھے، مارچ 1999 میں آزاد کشمیر کی 6 رجمنٹوں میں کمیشن حاصل کیا اور 33 سال تک پاک فوج میں خدمات انجام دی۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد حنیف نے اپریل 1994 میں آزاد کشمیر کی 19 رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور 29 سال تک پاک فوج میں خدمات انجام دی۔ کمانڈر انجینئرز 12 کور بریگیڈیئر محمد خالد نے 1994 میں 20 انجینئر بٹالین میں کمیشن حاصل کیا اور 29 سال تک پاک فوج میں خدمات انجام دی۔ اس بدقسمت ہیلی کاپٹر کے پائلٹ میجر سعید احمد جبکہ میجر محمد طلحہ منان کو پائلٹ میجر سعید کا تعلق لاڑکانہ سے تھا۔ انہوں نے بیوہ، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو سوگوار چھوڑا ہے۔ معاون پائلٹ میجر محمد طلحہ منان نے بیوہ اور 2 بیٹوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔ عملے کے سربراہ نائک مدثر فیاض بھی جہاز میں سوار تھے۔ افسران بلوچستان میں امدادی کارروائیوں کا حصہ تھے کیونکہ جون کے وسط میں شروع ہونے والے مونسون کے سیلاب سے پاکستان میں اب تک تقریباً 500 افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں صرف بلوچستان صوبے میں 149 افراد شامل ہیں۔ عوام اہلکاروں کے جانی نقصان پر شدید غمزدہ ہیں۔ یقیناً یہ پاکستان کا ایک بڑا نقصان ہے۔ مونسون کی مسلسل بارشوں نے ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کر دی اور قصبوں، شہروں اور دیہاتوں میں تباہی مچا دی ہے۔ پاک فوج فرنٹیئر کور صوبوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہیں۔ بارشوں سے متاثرہ صوبہ بلوچستان میں اتوار کے روز پسنی کے قریب یک کے بعد دیگرے زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ نیشنل سیسمک مانیٹرنگ سینٹر کے مطابق 5.6 شدت کا پہلا زلزلہ شام 6:42 پر آیا اور 5 شدت کا ساتھ دوسرا زلزلہ 10 منٹ بعد شام 6:52 پر آیا، لیکن شکر ہے کوئی مالی و جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 1 جون سے اب تک صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے کم از کم 127 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ملک میں تو ان حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی خاطر خواہ پلاننگ بھی نہیں کی جاتی۔ موسمی حالات سے متعلق بیرونی اور مقامی میڈیا مسلسل شور مچا رہے تھے اور باخبر کر رہے تھے کہ یہ بارشیں تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں سیاستدانوں کو اپنے اقتدار کی لڑائی سے فرصت ہی نہیں۔ وہ ملک کے انتظامات کو کس طرح دیکھیں۔ عوام کو بیرونی سازش اور آپس کے الزامات کی سیاست میں پھنسا دیا۔ اس وقت عوام کو ایک ایسی سیاسی لیڈر کی ضرورت ہے جو ملک کو کم از کم کھڑا ہونے کے قابل بنا دے، ورنہ یہ حالات ہمیں خدا نخواستہ سری لنکا کے حالات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کوئی ملک اگر ہمیں قرضے نہیں دے رہا تو کرپشن کے ذریعے کمائے گئے اثاثوں کے ذریعے ملک کی نازک صورتحال کو سنبھالا جائے۔ صرف عوام ہی کیوں ٹیکسوں اور مہنگائی کی صورت میں ان سیاستدانوں کی نااہلی کا خمیازہ بھگتے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔